علیکم کلاس 7 کے بچوں، آج آپ کی آن لائن اسلامیات کی کلاس ہے۔ آج منڈے کا دن ہے۔ میرے ساتھ آپ اپنی مطالعہ اسلام کی بک کھولیے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3، آخرت پر ایمان۔ تیسرا سبق، آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا مفہوم۔ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت ان میں سے ایک ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی موجودہ زندگی عارضی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس دن لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو انعام ملے گا جبکہ برے لوگوں کو سزا ملے گی۔ یعنی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی چلا جاتا ہے، لیکن جب تمام انسان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس وقت جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے، اللہ کے حکم سے، پھر یوم آخرت یعنی قیامت کا دن برپا ہوگا۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا یعنی یوم حساب، تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اگر ان کے اعمال نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، تو ان کو انعام دیا جائے گا اور انعام میں جنت ملے گی۔ اور اگر جن لوگوں کے اعمال برے ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے، تو ان کو سزا دی جائے گی اور ان کو برے اعمال کی سزا کے طور پہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے۔ آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھے اور اس بات پر یقین رکھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن قبروں میں موجود سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اعمال کی جزا و سزا پر ایمان۔ آخرت پر ایمان ایک مسلمان سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ یقین رکھے کہ اس دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس حساب کتاب کے نتیجے میں اسے انعام یا سزا ملے گی۔ آخرت کے دن انسان سے جن چیزوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے قدم وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، یعنی جو بچپن ہوتا ہے، 7 کلاس کے بچوں آپ ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہو، یعنی بچپن میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، جو وہ کہتے ہیں۔ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی من مانی کرتا ہے۔ جوانی کن کاموں میں گزاری، وہ ایک طاقت کا دور ہوتا ہے ہمارے اندر، یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کام بھی کریں، یہ کام بھی کریں۔ اس وقت سوچ سوچ کے صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ مال کن ذرائع سے حاصل کیا، یہ یقینی بات ہے کہ وہ جاب کرنے کی بھی عمر ہوتی ہے، تو جو سب لوگ چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے امی، آپ کے ابو، آپ کے بڑے بھائی اگر ہیں، آپ کے چاچو وغیرہ، وہ کماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ حساب لے گا ہم سے کہ ہم نے جو اپنی جاب کی، کس طریقے سے بھی ہم نے جاب کی، نوکری کی، ہم نے جو وہ دولت کمائی، مال کمایا، وہ کس طریقے سے کمایا، کن ذرائع سے حاصل کیا، کس طریقے سے کمایا، اور کن کاموں میں خرچ کیا۔ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کن کاموں میں خرچ کیا۔ سب کچھ اب خود کھاتے رہے یا کبھی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا۔ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، صرف خالی اچھی باتیں بولتے رہے یا کبھی اس پہ عمل بھی کیا۔
تو بیٹا یہ آخرت پر ایمان، ہمارے ایمان کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور مرنے کے بعد یہی آخرت کا دن ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، یعنی آخرت کا دن وہی ہوگا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اب آپ کو میں یہ آپ کا کام بتا دوں، ٹائٹل پیج بنائیے گا، ایک پیج رائٹنگ، اور اس کے بعد یہ والی جو آیت ہے، یہ والی آیت، یہ آیت بھی، یہ ترجمہ بھی آپ اپنی کاپی میں بہت خوبصورت طریقے سے لکھیے گا سجا کر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آپ پڑھیں گے بھی اور توجہ سے اپنا کام بھی کریں گے۔ ارکان ایمان آپ نے یاد کر لیا نا؟ آپ کو یقیناً اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور سب سے پہلے ہمارا جو ایمان ہے وہ اس بات سے پورا ہوتا ہے کہ اللہ ایک کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام انبیاء اور رسول سچے اور برحق ہیں۔ اللہ نے جو کتابیں نازل کی قرآن پاک کے علاوہ، جو باقی تورات، زبور اور انجیل کتابیں تھیں، وہ سب صحیح اور برحق تھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا وجود ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہر کام انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہ ایک دن اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ ختم کر دے گا، یعنی موت آ جائے گی، اور پھر وہ دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا اسے، اور وہ آخرت کا دن بھی مقرر ہے کہ جس دن انسان زندہ ہو کے دوبارہ اپنی زندگی کا حساب کتاب دے گا، اور انعام جزا و سزا جو پائے گا، جس طرح سے عمل ہوگا۔ تو اس طرح دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کریں تاکہ اللہ کے انعام کے حقدار ٹھہریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کہ اللہ حافظ۔